نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہے نفس۔ جب انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس کے تابع ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے نقصانات اور انسان کی گمراہی اور انسان کی پستی کا سبب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب نفس کی 7 اقسام ہیں، جو ان میں سے ایک پر بھی قابو پا گیا وہ ولی بن جاتا ہے۔ اب نفس کی 7 اقسام ہیں جن کے نام یہ ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملحمہ اور نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس کاملہ۔ اب نفس امارہ پہلا نفس ہے۔ یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ لے جانے والا ہے۔ ریاضت اور مجاہدہ سے اس کی برائی کے غلبہ کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کی دائرہ سے نکل آتا ہے تو لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، اور میں نے نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت۔ تیسرا نفس نفس ملحمہ ہے۔ جو بندہ ملحمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس مطمئنہ ہے۔ جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ البیت میں اس قدر محبوب ہے کہ حکم ہوتا ہے: اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اب یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے، یعنی ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ اور مرضیہ اور کاملہ، یہ سب ہی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں اور صفتیں ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ اب پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت، قربت اور دیدار میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر میں ہے۔ اب یہ جب انسان ان چیزوں پہ پہنچ جاتا ہے تو ولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور جب ولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے تو پھر انسان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ رد نہیں جاتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کم سے کم جو ہے 300 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ استغفر اللہ ربی یہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی جب گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہ صاف ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں جتنی بھی تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی جو بھنور کا شکار ہے وہ بھنور سے کشتی نکل کر آپ خوشگوار زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔